بسم اللہ الفتاح وبه استعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مقدس کے ان آیات کی تھوڑی سی تشریح و تفسیر بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ ایک خاص اور عمدہ عالی شان مقام پر ہاتف غیبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک آواز سنوائی، اور وہ دعا سنی میں نے، اور وہ دعا جب سے میں نے پڑھنا شروع کی اس دن سے لے کر فرمایا آج تک زندگی میں بھلائی کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، خیر ہی خیر دیکھی، بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی قبر مبارک، روضہ مبارک اور منبر رسول کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ ہے۔ فرمایا ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایک دعا پڑھ رہا ہے، تو میں نے آواز کی طرف اپنے کان کیے، توجہ اسی طرف کی، تو وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اسألک عملا بارا، اے اللہ تجھ سے ایسے نیک عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، تیری بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرے، تو خوش ہو جائے، تیری خوشنودی کے لیے وہ عمل کروں۔ ورزقاً دارا، پیہم مسلسل تسلسل کے ساتھ پہنچنے والی روزی کا سوال کرتا ہوں، مسلسل روزی ملتی رہے، مسلسل روزی ملتی رہے، روزی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور الجھنیں نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا وعیشاً قارا، اے اللہ میں تجھ سے سکون بھری زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ دعا کے 3 جملے ہیں، وسیع روزی کا اور مقبول عمل کا سوال، وسیع روزی کا سوال تسلسل کے ساتھ، پیہم ملتی رہے، مسلسل وہ روزی ملتی رہے، اور ایسی سکون بھری زندگی جس کے اندر عافیت ہو۔ حضرت فرماتے ہیں ان 3 دعاؤں کو میں نے ایسا مضبوطی سے تھاما، جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگا، جب بھی کوئی خاص موقع آیا تو یہ دعائیں مانگی، ہر جگہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا، اور پھر زندگی میں سوا بھلائی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے عافیت بھی نصیب فرما دی، وسیع روزی بھی اللہ نے دی، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سکون پیدا کر دیا ہے۔ تو اس دعا کو لازم پکڑیے، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اختیار کیجئے۔ اعمال صالحہ میں اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے،
اطمینان اور عافیت رکھی ہے۔ جو لوگ بھی اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی نیت ہو، زندگی سے تنگ آ کے کبھی خودکشی نہیں کرتے، اللہ ان کو زندگی میں سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور زندگی بھی بڑی پرسکون ہوتی ہے، قابل رشک موت بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان ملت، پرسکون زندگی تو اللہ پاک جنت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق، جنت کے اوصاف، جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں اور ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جنت کی نعمتوں کے خصوصیات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے اللہ پاک نے پچھلی آیات میں قرآن مقدس کے فضائل، قرآن مقدس کی خصوصیات، قرآن مقدس کی ایک معجزانہ شان بیان فرمائی اور تحدی اور چیلنج فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علم ادب رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے ماہرین تکلم یعنی متکلم لوگ، جن کو اپنی گفت و شنید پہ بڑا ناز ہے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے، لیکن اس کے باوجود ضد و عناد کی وجہ سے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، علم کی وجہ سے نہیں، یا قرآن مقدس میں کوئی شکوک و شبہات نظر آئے ہوں، قرآن مقدس کی عبارات میں العیاذ باللہ ان کو کوئی عیب نظر آیا ہو، پھر انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا ہو، بات بنتی ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ کے قرب میں اللہ کے پاک پیغمبر انبیاء کے سردار کی زبان سے قرآن مقدس کو سنتے تھے، پھر الگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش، سردار، صنادید مکہ، وہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرتے، اس پر بالتفصیل تجزیہ اپنا بیان کرتے کہ آیا بتلاؤ قرآن مقدس کلام الہی ہے یا کسی بندے کا کلام ہے، اور اسی نتیجے پر پہنچتے۔ یہی بڑے بڑے منکرین قرآن اپنی زبان سے کہتے تھے کہ حقیقت بات یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی منکر ہو جاتے تھے، جاہل بھی نہیں تھے، یعنی علم ان کے پاس تھا، جس علم کے اعتبار سے تحدی اور چیلنج کیا گیا وہ ان کے پاس بڑا تھا۔ لبید ابن ربیعہ بہت بڑا شاعر تھا، ایک ایک مجلس میں ہزار ہزار اشعار بنا کر پیش کر دیتا تھا، لیکن قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اس نے، جہالت کی وجہ سے بھی نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا، سمجھ بھی آیا ہے، شکوک و شبہات سے بھی پاک تھا، اس کے باوجود منکر ہوئے ہیں، پھر ضد و عناد کی وجہ سے منکر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعدت للکافرین، جہنم کا ذکر فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پروردگار عالم نے فرمایا، نہ تم قرآن کے مقابلے میں ایک سورت یا ایک آیت تک بنا کر پیش کر سکے ہو، اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکو گے، ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ فاتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا، جنہوں نے پاک پیغمبر کے سامنے اتباع، انقیاد، فرما برداری، ایثار اور جان ایثاری
کا دعویٰ کیا، صرف دعویٰ نہیں بلکہ اپنی قربانیاں پیش کر کے بتلایا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا ہے کہ ایثار اس کو کہتے ہیں، قربانی اس کو کہتے ہیں، امتثال امر اس کو کہتے ہیں، قرآن کو ماننا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے پاک پیغمبر ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے میری ذات عالی پر، آپ کی ذات اقدس پر اور آپ پر اترنے والے قرآن پر۔ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا یہ ایمان بھی لائے ہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ایمان پر گواہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اعمال صالحہ گواہ ہیں، انسان کا کردار ایمان پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ گواہی بھی پیش کر دی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا کہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، نعمتوں کے باغات کی خوشخبری سنا دیجئے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي، جب کبھی فرمایا کہ رزق دیا جائے گا ان کو، من ثمرۃ، پھلوں کا رزق، قالوا هذا الذي رزقنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو رزق دیا گیا ہے، رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے پہلے بھی اس کے مشابہ ہمیں رزق دیا گیا تھا۔ دنیا میں بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ یہی فروٹ جو آج ہم جنت میں دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی ہم نے کھائے تھے، دنیا میں بھی ہم نے ان کو استعمال کیا تھا، اس سے تلذذ حاصل کیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے جب ان پھلوں کو وہ کھائیں گے، ہر ایک لقمے پر ان کو الگ الگ ذائقہ محسوس ہوگا، الگ الگ لذت محسوس ہوگی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو دنیا میں بھی ہم نے کھائے تھے، وہ علماء نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جو ان کو عبادات میں دنیا کے اندر لذت محسوس ہوتی تھی، نماز میں لذت محسوس ہوتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت میں لذت محسوس ہوتی تھی، اور درود پاک میں اللہ کے ذکر میں جو ان کو لذت محسوس ہوتی تھی، وہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے۔ پھلوں سے بھی وہی لذت محسوس ہوگی، کیونکہ یہ اعمال جنت ہیں اور وہ ثمرہ جنت ہے۔ اعمال جنت جو دنیا میں کرتے تھے، وہی لذات جنت کے پھلوں سے محسوس ہوں گی۔ وہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس قسم کے ہمیں تو پہلے بھی لذتیں محسوس ہوتی رہی ہیں، وہ نماز کی لذت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شکل و شباہت کے اعتبار سے تو وہ پھل اس جیسے ہوں گے، لیکن لذتیں، اس کے اندر کی جو کیفیات اور سرور، وہ جنت کا ہوگا۔ کھائیں گے لذت جنت کی نصیب ہوگی، اور الگ الگ لذتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ ایک سیب کھائیں گے اس میں متنوع لذتیں نصیب ہوں گی، کئی قسم کی لذتیں نصیب ہوگی۔ انسان حیران ہوگا کہ یہ عجیب لذتیں ہیں، جو الگ الگ لذتیں آ رہی ہیں، ایک ہی سیب سے کئی قسم کی لذتیں۔ جس طرح کہ دنیا میں ایک انسان ہے، یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک انسان ہے 5 فٹ کا، وہ بھی دل اس کے اندر بھی موجود، آنکھیں اس کی بھی موجود، اور قوت شامہ اس کے اندر بھی اللہ نے رکھ دی ہے، قوت گویائی اس کو بھی اللہ نے عطا فرما دی ہے، اور
قوت شنوائی اس کے اندر بھی موجود، سر کے اندر بھیجا اور دماغ اس کے اندر بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن اوصاف کے اعتبار سے اگر بندوں کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی دیکھنے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں، نظر آنے میں ایک جیسے ہیں، دو ہاتھ اس کے بھی ہیں، دو ہاتھ اس کے بھی ہیں، لیکن ایک آدمی ایک ٹھیلا لگانے والا مزدور ہے اور دوسرا آدمی وزیر اعظم ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں بھی کہیں زیادہ فرق ہوگا۔ وہ کہیں گے یہ تو وہی نعمتیں ہیں جو دنیا میں ہم نے دیکھی تھی، یہ تو وہی فروٹ ہیں جو دنیا میں ہم نے دکانوں پہ دیکھے تھے، خریدے تھے، کھائے بھی تھے، لیکن جب اس کو استعمال کریں گے تو لذت سے پتہ چلے گا، ایک ایک لقمے پر ان کو الگ الگ لذتیں، سرور، فرحت نصیب ہوگا۔ وہ کہیں گے ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر انہی میں سے ان کو اعمال نبوت کا ذائقہ محسوس ہوگا جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو اصل جہان، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو وہی ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایک ہے طاہرہ، طاہرہ کا معنی بھی پاکیزہ آتا ہے، ایک ہے مطہرہ، مطہرہ کے اندر مبالغہ کا یعنی معنی میں زیادتی کا اثر پایا جاتا ہے، یہ اوزان مبالغہ میں سے ہے۔ فرمایا کہ بہت زیادہ پاکیزہ۔ لوگ جب جنت میں جانے لگیں گے تو جنت سے پہلے ایک نہر آئے گی جس کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، ان کے اندر بندوں کو نہلایا جائے گا، اسی سے جسم سے خوشبو مہکنے لگ جائے گی۔ غل، بغض، حسد، کینہ، کھوٹ جو دنیا میں تھا، اللہ سب کا سب اسی نہر میں دھو دیں گے، پاکیزہ کر دیں گے۔ اور عورتیں جو ہوں گی وہ پاکیزہ، ہر قسم کے قذر سے، گندگی سے، بدبو سے، حیض سے، نفاس سے، رینٹ سے، بلغم سے، اللہ پاک ان کو پاک بنائیں گے، ہر ایک چیز سے پاک ہوں گی، وہ عورتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے یہ نقل ہے وہ اصل ہے، اسی کے لیے رغبت رکھنی چاہیے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی جستجو کرنی چاہیے۔ جب اعمال نبوت اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ عز و جل اسی دنیا میں جنت کا سا سکون عطا فرما دیں گے، وہی لذت و سرور اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہت سامان تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، قُرَّةِ أَعْيُن، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کنایا ہے لذت و سرور سے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کنایا ہے، یعنی مجھے لذت و سرور جو نماز میں حاصل ہے وہ کسی چیز میں حاصل نہیں ہے۔ تو لذت و سرور دنیا میں رہتے ہوئے بھی حاصل ہوگا، اللہ پاک دل میں سکینت اور رحمت نازل فرما دیں گے۔ انہی معروضات پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔